آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اعتدال اور میانہ روی۔ اعتدال اور میانہ روی ایک ایسے وصف ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں اور حدیث میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ فرمایا کہ اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلو اور اپنی آواز کچھ پست رکھو، دھیمی رکھو، اور فرمایا کہ سب سے جو بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو اس گدھے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم گلے پھاڑ پھاڑ کے اپنے گھر والوں پہ، اپنے والدین کے اوپر، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر اور اپنی ازواج کے اوپر گلے پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہو تو فرمایا یہ نہ کیا کرو، اپنی آوازیں پست رکھا کرو۔ اگر تمہاری بات کسی نے ماننی ہے تو وہ دھیمے لہجے میں بھی مان لے گا، اور جس نے بات نہیں ماننی وہ تم گلے پھاڑ پھاڑ کے اس کے اوپر برستے رہو، پھر بھی وہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ برادران اسلام، اعتدال کا مطلب ہوتا ہے میانہ روی، درمیانی کام، یعنی نہ زیادہ مبالغہ ہو نہ زیادہ کمی ہو، نہ حد سے تجاوز ہو نہ حد سے کم ہو۔ فرمایا درمیانہ کام کرو۔ اب درمیانہ کام کرنا کس میں ہے؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ محبت اور نفرت، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کے لازمی جز ہیں۔ انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ نفرت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ عن ابی ہریرہ اراہ رفعہ قال احبب حبیبک ہونا ما عصا۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست کے ساتھ اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، اور فرمایا کہ اتنی اعتدال کے ساتھ دوستی رکھو کہ شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ یعنی کسی دوست کے ساتھ تم نے اگر دوستی کرنی ہے، مراسم بڑھانے ہیں، محبت کرنی ہے، یا اس کے ساتھ بھائی چارگی بنانا ہے، تو فرمایا اتنی زیادہ نہ بنا دینا کہ جب تم آپس میں دشمن بن جاؤ تو تمہیں واپس پلٹنا مشکل ہو جائے اور تمہیں ایک دوسرے کا سامنا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ فرمایا کہ جس کے ساتھ تم دوستی بناؤ اعتدال کے ساتھ، درمیانے انداز میں دوستی بنانا، کہ اگر وہ تمہارا کسی دن دشمن بن جائے، تمہارا باتوں میں اختلاف ہو جائے، تو تم ایک دوسرے کا سامنا کر سکو۔ اور آگے فرمایا اور اپنے دشمن کے ساتھ، اپنے مخالف کے ساتھ، اپنے حریف کے ساتھ بھی فرمایا اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ یعنی سمپل بات ہے کہ جب ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو فرمایا اس دشمنی کو بڑے مناسب انداز سے چلانا، یہ نہ ہو کہ بات چھوٹی ہو اور تم قتلوں تک پہنچ جاؤ، اور ایک دن تمہاری اگر صلح ہو گئی تو تم کم از کم نگاہیں ملانے کے قابل تو رہو گے۔ اور فرمایا کہ دوستی بھی اس انداز سے کرنا کہ کل کو جب تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو فرمایا اتنی دوستی بھی مت کر لینا کہ تمہیں اپنے مفادات میں نیچے جھکنا پڑے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات ملتے ہیں۔ ترمذی شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔
آگے بڑھتے ہیں، فرمایا پیر و مرشد کے درمیان بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ مرید جب پیروں کے پاس جاتا ہے تو جاتے ہی ان کے قدموں میں گر جاتا ہے، ان کی قدم بوسی کرتا ہے اور کئی لمحات ان کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ یہ معاذ اللہ اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ محبت ضرور کرو، عقیدت کا رشتہ ضرور بناؤ، لیکن ان کے قدموں میں گر کر اور کئی لمحات وہاں پڑے رہنا، اس سے یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ اپنے پیر اور مرشد کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے پیر اور مرشد کے ساتھ ملنے جب جاؤ تو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا، ان کی دست بوسی کر لینا، اتنا جھکنا کہ وہ سجدہ یا رکوع کی مشابہت نہ قرار پائے۔ فرمایا کہ مناسب سا جھک کر ان سے مل سکتے ہو، ان کے ہاتھ چوم سکتے ہو، اور ادب سے اگر تم نے ان کا قدم چومنا بھی ہے تو پھر فوراً چوم کے اوپر اٹھ جانا، یہ نہ ہو کہ تم وہیں پڑے رہو اور دیکھنے والے یوں سمجھے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سیاسی لیڈر کے معاملے میں یہ جو آج کل سیاست عروج کے اوپر ہے، لوگوں نے اپنے اپنے معاذ اللہ دنیاوی لیڈر بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے قائد بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے ہیرو چن رکھے ہیں۔ کوئی نواز شریف کا متوالا ہے، کوئی زرداری کا جیالہ ہے، کوئی عمران خان کا فالوور ہے۔ تو فرمایا اپنے سیاسی معاملات میں بھی اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ چلنا، یہ نہ ہو کہ تم اپنے سیاسی لیڈر کی محبت میں اتنے غرق ہو جاؤ کہ کل کو جب اس کی کوئی بات تمہیں بری لگے تو تمہیں اس کی محبت پہ اظہار افسوس ہو۔ فرمایا سیاسی لیڈر کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لیکن اتنا غلوب نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو جب ہمارے مزاج کے خلاف وہ بیان دے گا تو ہمیں پھر ندامت کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے سیاسی لیڈر کو اپنا ہیرو، اپنا قائد اور اپنا راہبر اتنا مانو کہ جتنا ایک حد ہے، ایک اعتدال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو محبوب اور دشمن کے معاملے میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت مت کر لینا، اتنی محبت مت کر لینا کہ کل کو جب وہ تمہارے مزاج کے الٹ چلنا شروع کر دے، تمہارے مزاج کے اوپر پورا نہ اترے تو تمہیں افسوس نہ ہو۔ اس لیے ایک حد میں رہنا، ایک حد میں رہ کے اس سے محبت کرنا، ایک حد میں رہ کے اس کے ساتھ تم جو ہے وہ عشق کرنا، یہ نہ ہو کہ کل وہ کسی اور کا ہو جائے اور تم ہاتھ ملتے رہو اور تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ فرمایا کہ اعتدال رکھو، محبت میں بھی اعتدال رکھو اور دشمنی میں بھی اعتدال رکھو۔ اسی طرح دشمن کے ساتھ بھی اتنی دشمنی مت کر لینا کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل و غارت پہ اتر آؤ، اور کل کو جب وہ دشمن تمہارا دوست بن گیا تو اگر تم نے دشمنی کی تمام حدود پار کی ہوں گی تو تم اس کے ساتھ نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہو گے، اس کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں رہو گے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی ایک حد تک کرنی ہے، اور اگر کسی کو محبوب بناتے ہوئے محبت کرنی ہے تو وہ بھی ایک حد میں کرنی ہے۔ لوگ اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت کر بیٹھتے ہیں، اعتدال اور میانہ روی کو پس پش ڈال کر اپنے محبوب کی محبت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں۔ معاذ اللہ لوگ اپنے محبوب کی محبت میں نماز کا وقت ہے تو وہ بھی بھول جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو محبوب اور محب، عاشق اور معشوق فون کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، اللہ رب العزت بلا رہا ہے،
حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز بلند ہو رہی ہے، وہ لگے ہیں اپنی خوش گپیوں میں۔ تو اس لیے کہا محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، بس اتنا کہا گیا ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نہ اللہ کو بھولنا نہ اللہ کے رسول کو بھولنا۔ اور اسی طرح دشمن کا بھی معاملہ ہے کہ دشمنی بھی اس حد تک کرنا کہ کل کو جب تمہارا آپس میں پیچ اپ ہو جائے، مراسم اچھے ہونے لگیں، تعلقات بہتر ہونے لگیں، یا کوئی تیسرا بندہ تمہارے درمیان صلح کروا دے، تو تم نے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا ہو کہ کل کو تمہاری دوستی کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے، ایک دھبا بن جائے۔ تو اس لیے کہا کہ اعتدال، میانہ روی کے ساتھ چلنا سیکھو۔ آگے بڑھتے ہیں تو کاروباری معاملات میں بھی ہم بعض اوقات اتنا غلو کر جاتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ تجاوز کر جاتے ہیں کہ اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ انسان جب دکان ڈالتا ہے تو اس کے اوپر اتنا خرچہ کر لیتا ہے، اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ اس کو تزئین و آرائش کے ساتھ اس کو آراستہ و پیوستہ کر لیتا ہے کہ جب کل کو اس پروڈکٹ کی مارکیٹ نہیں رہتی تو اس کی دکان جو ہے وہ اس کو خسارہ دیتی ہے۔ تو فرمایا دین کے معاملے میں بھی غلو مت کرنا اور دنیاوی معاملات میں بھی تجاوز نہ کرنا۔ کاروبار اگر ایک انسان شروع کرتا ہے تو اس کاروبار کو شروع کرنے کے بعد جس چیز کا کاروبار شروع کر رہا ہے اگر وہ اتنی چیزیں لا کے اس میں رکھ دے گا کہ ان چیزوں کا موسم ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کو اسی دکان سے نفع کی بجائے خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا ہے اپنے کاروباری معاملات میں بھی اعتدال کے ساتھ چلنا اور اس کے اوپر اتنا خرچہ مت کر لینا کہ کل کو تمہیں اپنی پروڈکٹ چینج کرنی پڑے یا اپنا جو ہے وہ کاروبار اس کا پیٹرن چینج کرنا پڑے تو تمہیں زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ آگے بڑھتے ہوئے استاد اور شاگرد کے معاملات ہیں، استاد اور شاگرد کے معاملات ہیں۔ وہ استاد چاہے قرآن کا استاد ہے، چاہے سکول کا استاد ہے، چاہے کالج کا استاد ہے، چاہے دنیاوی تعلیم کا استاد ہے، بلکہ فرمایا ان دونوں کے درمیان بھی اعتدال ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم شاگرد کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، بہت زیادہ محبت دیتے ہیں، بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کی ضروریات اور اس کی خواہشات کا احترام کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ شاگرد جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، وہ سر چڑھ جاتا ہے، وہ حد اپنی کراس کرنے لگتا ہے اور وہ استاد کے اہم جو اصول ہیں، جو استاد کے قوانین ہیں ان کو توڑ دے گا۔ فرمایا گیا ہے کہ اپنے شاگردوں کو بھی ایک لمٹ میں رکھنا ہے، ایک حد میں رکھنا ہے۔ آج کل ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے، جتنے بھی اساتذہ ہیں، جتنا بھی ٹیچر کمیونٹی ہے، وہ کچھ اسٹوڈنٹس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، کچھ کو نارمل بیہیو کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جن کو اپنے ہم قریب کر لیتے ہیں، چونکہ میں بھی ایک استاد ہوں اور میں یہ جانتا ہوں، قاری صاحب جانتے ہیں کہ جن شاگردوں کو ہم اپنے قریب کر لیتے ہیں تو کل کو جب وہ ہمارے قوانین توڑتے ہیں تو سب سے زیادہ دکھ ہمیں ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہماری توقعات کے خلاف وہ چلتا ہے اور ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو باقی بچے ہوتے ہیں ان کے دل میں احساس کم تری جنم لیتی ہے کہ پتہ نہیں استاد اس کو اتنی محبت کیوں دیتے ہیں، پتہ نہیں استاد، پتہ نہیں ہمارا جو ٹیچر ہے، ہمارا جو معلم ہے وہ اس بچے کی طرف زیادہ کیوں مائل ہے۔ تو ایک تو اس بچے کے بگڑنے کا خطرہ ہے اور دوسرے بچوں کی بدگمانی کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے شاگردوں کو اعتدال میں رکھیں، میانہ روی کے درمیان رکھیں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی قوانین اور آپ کے جو توقعات ہیں ان کو توڑ دے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ شاگرد جو ہے اس کے اوپر بھی اتنا ہی لازم ہے وہ اپنے استاد کی اتنی عزت کرے جتنی قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان نے بتائی ہے۔
کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے استاد کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور ہر وقت اپنے شاگرد اپنے استاد کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں، تو یہ میانہ روی نہیں ہے، یہ عاجزی نہیں ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے استاد کی دست بوسی کریں، ان کے احکامات کے اوپر عمل کریں اور ان کا دیا ہوا سبق یاد کر کے آئیں۔ آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ میاں اور بیوی کے درمیان بھی کچھ اعتدال ہے اور بہت زیادہ بے اعتدالیاں بھی پائی جا رہی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں اتنا